کہ محدث اسر آبادی نے نظریہ کیا پیش کیا عوام کو کہ آپ نے جب بھی جو ہے وہ رجوع کرنا ہے مجتہدوں کی طرف، فقہا کی طرف، مفتی کی طرف، ان سے روایت لینی ہے۔ عوام یہی سوال لے کر کہ بھئی قبلہ روایات ٹکرا رہی ہیں، اب ہم کیا کریں، کیا سب پہ عمل کرنا؟ ان کا نہیں، اس میں ایک فلٹر ہے، اور وہ فلٹر بھی انہوں نے کیا دیا؟ اپنی طرف سے دیا، اور وہ بھی کیا ہے؟ جو قدماء کے 3 فلٹر تھے ان کو مرکب کر کے مکس اپ کر کے نیا فلٹر ان کو بنا کے دیا۔ تو یہ حدیث کہاں پہ انہوں نے دی ہے؟ اس میں کوئی حدیث نظر آئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، یہ ایک امام نے یہ کہا اور دوسرے امام نے کچھ اور کہا، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ کن تو آخذ بالاخیر، جو آخری نمبر پہ امام کی روایت ہوگی نا میں اسے لوں گا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، اللہ تمہارے اوپر کیا رحم کرے۔ اب یہ ایک فلٹر آ گیا، اگر 2 روایتوں میں اختلاف ہو، ایک امام باقر علیہ السلام کی ہے، ایک امام صادق علیہ السلام کی ہے، تو وہ امام صادق کی روایت کو لے لے گا۔ یہ ایک فلٹر کا طریقہ کار ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے طرف سے حدیثیں مختلف آتی ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی کتاب جو ہے نا قرآن مجید، وہاں سے 1 یا 2 گواہیاں پکڑو، اور 1 یا 2 گواہیاں جس حدیث کے مطابق ہوں اس کو تم لے لو، اور دوسری کو کیا چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے شاہد تلاش کرنے، ٹھیک ہے، یہ ایک فلٹر کا طریقہ کار ہو گیا۔ اچھا، اگلا کیا ہے؟ اس نے آ کے پوچھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس قوم رہ رہی ہے نا اہل سنت اور دیگر لوگ، تم یہ دیکھو کہ کون سی حدیث ان کے مطابق جا رہی ہے، جو ان کے مطابق جا رہی ہے اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ فإن الرشد فی خلافہم، کیونکہ جو ان کے خلاف ہوگی نا وہی بات کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ایک فلٹر ہو گیا۔ ایک اور امام نے فلٹر کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ جو اجماعی ہو اس کو تم نے کیا لے لینا ہے، باقی کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا، آپ چلتے جائیں روایات میں، فلٹر ہی فلٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلٹر میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا کہ اب ہم نے کیا ہے کون سے فلٹر کے اوپر عمل کرنا ہے اور کون سے فلٹر کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ایک فلٹر علم رجال والا ہے، کچھ علم رجال کے بغیر والے فلٹر ہیں، کچھ قرآن مجید میں تحقیق والے ہیں، کچھ یہ ہے کہ اہل سنت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اخباری علماء جنہوں نے کتاب لکھی اصولیوں کے خلاف، ٹھیک ہے، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ قبلہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جی، فلٹر میں ہر کسی کا اختلاف ہو رہا ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ اچھا جی، کتاب ہم چلتے ہیں جی فوائد المدنیہ، اور اس کے آخر پہ جو ہے نا وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ اس بندے نے جو ہے وہ سوال کیا، قولو سے سوال ہے کہ کیا میرے لیے کافی ہے کہ جو بھی فقہا کہتے ہیں میں سب کے مطابق عمل کر لوں؟ اس نے جان چھڑائی نا، انہوں نے کہا بھی سب کا اختلاف ہے، تو جو بھی فقیہ کوئی کہے تو میں سب کے اوپر عمل کر لوں، کیسے میں کر سکتا ہوں؟ اقول، اب محدث بحرانی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے دیکھیں جی جو شریعت کے احکام ہیں نا اللہ کے، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث پیش کی نہیں کی، حدیث پیش نہیں کی، ٹھیک ہے، کہا کہ المسائل المتعلقہ بنفس الاحکام الہیہ ثلاثۃ اقسام، دیکھو مسائل 3 طرح کے ہیں، ایک ضروریات دین ہے، دوسری ضروریات مذہب ہیں، اور تیسری نہ ضروریات دین نہ ضروریات مذہب۔ جو پہلا حکم ہے ضروریات دین ضروریات مذہب، اس کا تو حکم واضح ہے کہ اس کے مطابق تو عمل کرنا ہے، وہ تو واضح چیزیں ہیں۔ اچھا، جو ضروریات دین اور ضروریات مذہب سے نہیں ہیں، اس میں تم نے کیا طریقہ کار کرنا ہے؟ دیکھیں روایت نہیں دے رہے، کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان احادیث کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو کتب اربع میں ہے، یا کتاب العلل میں ہے، یا قرب الاسناد میں ہے، یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہاں سے تم نے کیا حدیث اٹھا لینی ہے۔ اچھا، وہ تو حدیثیں اٹھائے گا، لیکن تو اعتراض تو آئے گا نا، حدیثیں جب ٹکرائیں گی پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ، اگر 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا فلٹر ہے؟ اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اخباری تھے نا، ان کو امام کی حدیث دیتے، انہوں نے حدیث نہیں دی۔ کہا کہ جو ہمارے قدیم علماء تھے نا، ان کے ہاں 3 فلٹر تھے، اس بارے میں کیا 3 مسلک تھے، اور یہ سارے کے سارے جو 3 مسلک ہیں وہ روایات میں موجود ہیں، کلھا مسموعہ من اصحاب العصمت علیہم السلام۔ پہلا کیا ہے کہ جس فلٹر کو اختیار کیا ہے الکافی میں مرحوم شیخ کلانی نے، ان کا کیا فلٹر ہے کہ ہوا التخییر فی العمل بأیہما شاء، کہ آپ کو اختیار ہے کہ کسی ایک روایت پہ جا کے عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ محدث بحرانی نے ان کی بات صحیح نقل کی یا صحیح نقل نہیں کی، اس سے قطع نظر، اور ان کا بس یہ مرحوم کلانی کا یہ ایک ہی سادہ سا فلٹر تھا کہ روایتیں اگر ٹکرا رہی ہیں تو جس پہ چاہو عمل کر لو۔ اچھا، دوسرا فلٹر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عامہ کے فتاوی کے قریب قریب ہو روایت، اس کو کیا چھوڑ دینا ہے، طرح ما ہوا اقرب من فتاوی العامہ، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور جو عامہ کے فتاوی سے دور ہو اس کو کیا ہے لے لینا ہے۔ یہ دوسرا فلٹر ہو گیا۔ تیسرا فلٹر کیا ہے جی؟
تیسرے میں یہ فرمایا کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صحیح ہونے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، جس روایت کی جو صحت ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے. اب صحت مضبوط کیسے ہوگی یہ طریقہ کار نہیں بتایا، بس کہا کہ بس جس روایت کی صحت کیا ہے مضبوط ہو. اور اگر برابر ہوں دونوں روایات تو پھر تم نے کیا کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ تیسرا فلٹر ہو گیا. اب ان تینوں میں سے محدث بحرانی کون سا فلٹر اختیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قد اخترت للجمع بین احادیث هذا الباب مسلکا رابعا، کہ میرے نزدیک ایک چوتھا فلٹر ہے حدیث کو جمع کرنے کا، یہ تینوں فلٹر نہیں ہیں. اور وہ جو میں نے چوتھا فلٹر بنایا ہے نا، مرکبا من المسالک الثلاثہ، وہ گزشتہ تین جو فلٹر ہیں ان سے ملا کے بنایا ہے، ٹھیک ہے، مکس اپ کر کے ایک آپ کو چیز کیا میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ما علمنا بما هو الاقرب وما هو الابعد من فتاوی العامہ، سب سے پہلے آپ نے اہل سنت کے فتاوی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. غیر مقلدین بیچارے اپنے فتاوی نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے، محدث بحرانی لگا دیا کہ اہل سنت کے فتاوی پڑھتے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل سنت کے فتویٰ کے قریب کون سی حدیث ہے اور کون سی حدیث ان کے فتاویٰ سے دور ہے، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ یہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو دور ہوگی اس کو لے لینا ہے، اور جو قریب ہوگی اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وما عدم علمنا، اور اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے، ہم نے یہ تحقیق کی، ہمیں یہ قریب بعید کا نہیں پتہ چلا، سارے کے سارے کیا ہے، دونوں موافق تھے، یہ دونوں کیا تھی، مخالف تھی. اب کیا کریں؟ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ نے کس کو دینا ہے؟ جو صحت کے اعتبار سے اقویٰ ہو، جو حدیث صحیح ہوگی اس کو کیا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب صحیح ضعیف کا پھر یہاں پہ رولا آ گیا، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اگر وہ دونوں کیا ہیں، صحیح ہیں، برابر ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں لوگوں کی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہو تو پھر تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑے میں کسی ایک حدیث کے مطابق عمل نہیں کرنا. لڑائی جھگڑے کا نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کیا ہے، قرضے کیا ہے، خصومت الناس، ٹھیک ہے، پھر احتیاط کرنی ہے. اور اگر کیا ہے لڑائی جھگڑے والا نہ ہو، جیسے کہ عبادات ہیں، آپ نے خود عبادت کرنی ہے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ کسی ایک روایت کو کیا ہے لے لو. تو کیا یہ وہ فلٹر تھے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں؟ ہاں ذکر تو کچھ روایات میں ہوئے ہیں، لیکن ترتیب یہ کہاں سے آئی ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ محدث اسر آبادی نے نظریہ کیا پیش کیا عوام کو، کہ آپ نے جب بھی جو ہے وہ رجوع کرنا ہے مجتہدوں کی طرف، فقہا کی طرف، مفتی کی طرف، ان سے روایت لینی ہے. عوام یہی سوال لے کر کہ بھئی قبلہ روایات ٹکرا رہی ہیں، اب ہم کیا کریں، کیا سب پہ عمل کریں؟ ان کا نہیں، اس میں ایک فلٹر ہے، اور وہ فلٹر بھی انہوں نے کیا دیا، اپنی طرف سے دیا. اور وہ بھی کیا ہے، جو قدماء کے 3 فلٹر تھے ان کو مرکب کر کے مکس اپ کر کے نیا فلٹر ان کو بنا کے دیا. تو یہ حدیث کہاں پہ انہوں نے دی ہے؟ اس میں کوئی حدیث نظر آئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ